ویلکم بیک ناظرین ایک افسوسناک واقعہ جو ہے ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جو کم سے کم عمر بچے ہیں ان کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات جو ہیں وہ تھم نہیں رہے ہیں۔ 7 سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنانے والے ملزم کی گرفتاری جو ہے پولیس نے شو کی ہے۔ یہ معاملہ کیسے آیا سامنے اور ملزم کی گرفتاری کیسے ممکن بنی، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پریس کانفرنس بھی کی گئی ہے، تاہم ملک فیصل ہیں ہمارے کرائم رپورٹر، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ ملک، کیا تفصیلات ہیں ذرا بتائیے گا۔ جی علی بھائی، یہ ویسٹ کا یہ علاقہ ہے، پاکستان بازار تھانے کی حدود ہے۔ یہاں پر 13 مئی کو 7 سالہ بچی کو ایک ملزم نے جو ہے ساتھ لے گیا اور ساتھ لے جا کے جو ہے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ نشانہ بنانے کے ساتھ اسے جب وہ بچی واپس اپنے گھر پہنچی تو وہ بچی کی والدہ کو شبہ ہوا، جس پر بچی کا جب چیک اپ کرایا گیا، جس کے بعد جو ہے پتہ چلا کہ وہ ایک زیادتی کا نشانہ بنی ہے، جس کے بعد جو ہے ملزم کو جو ہے کے لیے جو مقدمہ درج کر لیا گیا تھا، جس میں 13 مئی کو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اور ویسٹ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے جو ہے بچی کی زیادتی کرنے والا ملزم ہے اسے بھی گرفتاری کے جو ہے وہ بھی گرفتار کر کے تفتیش کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ ملزم فرحان نے 13 مئی کو 7 سالہ کی درندگی کا جو نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد جو ہے بچی کا جو ہے جینا پولیس اسپتال نے کے گرفتار کر دیا ہے۔ بہت شکریہ ملک فیصل، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے، ہمیں ٹیلی فون لائن پہ اے ایس پی اورنگی ہیں سعد بن عبید صاحب، انہوں نے جوائن کیا ہے۔ ملزم نے گرفتاری کے بعد سعد صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے، کیا انکشافات کی؟ ایک معصوم بچی، مطلب کس وحشی کس سوچ کے لوگ ہوتے ہیں سعد صاحب یہ؟ جی السلام علیکم۔ بالکل، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ درندگی کا ایک الگ ہی روپ ہوتا ہے، اور ایز پر ریسرچ یہ ریویل ہوا ہے کہ یہ جو اس طرح کی حرکات ہیں، یہ ریپ کی اور اس طرح کی، یہ یوزلی قریبی لوگ کرتے ہیں۔ اب اسی طرح یہ بھی چکر یہ ہے کہ جو ملزم ہے یہ اسی کے محلے کا رہنے والا ہے، بچی کے محلے کا رہنے والا ہے۔ 13 مئی کو جب پتہ چلا تو ہم نے اپنے سورسز کے تھرو اور ٹیکنیکل بنیادوں پہ اور انٹیلیجنس بنیادوں پہ ہم نے اس کو ڈھونڈنا شروع کیا، اور الحمدللہ پولیس اس کو ڈھونڈنے میں کامیاب بھی ہوئی، اور اس سے ایک ایلیگل ویپن بھی برآمد ہوا تھا۔ اس کے علاوہ پھر جس ایریا میں، جس پلاٹ کے اندر یہ حرکت ہوئی، یہ ریپ ہوا، وہاں سے ہمیں اور بھی ڈی این اے شواہد ملے ہیں، اور بندے نے بھی انکشاف کیا ہے، بچی نے بھی آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے جس نے زیادتی کی تھی چھوٹی معصوم بچی کے ساتھ۔ اور فردر اس کو کورابریٹ کرنے کے لیے کورٹ میں ایویڈنس کے لیے ہم لوگوں نے ڈی این اے کی سیمپلنگ بھی بھیجی ہوئی ہے، وہ بھی انشاءاللہ 1-2 دن میں ہمارے پاس آ جائے گی اور اس ایویڈنس کو کورابریٹ کریں گے۔ سعد بن عبید صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سطح پر مطلب بیمار تھے یہ شخص، ملزم جو ہے وہ نشے کا عادی تھا، مطلب کون تھا یہ، مطلب مینٹل اس کی ہیلتھ کی کیا سچویشن ہے، مطلب اتنا کیسے کر سکتا ہے کوئی بھی شخص اس طرح کا عمل؟ بس اس نے دیکھا، ایز فار ایز اس کے انکشافات ہیں، اس نے بچی کو دیکھا۔ یہ کیا نشے کا عادی تھا یہ شخص؟ ہاں جی، یہ نشے کا عادی تھا یہ شخص؟ نہیں، ایز سچ اس نے یہ تو انکشاف نہیں کیا کہ نشے کا عادی تھا، لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھار آن اینڈ آف یہ اس طرح کر لیتا تھا۔ اور جب اس نے بچی کو دیکھا تو کافی دیر سے بچی اس کے نظروں میں تھی، اور اس پہ پتہ نہیں اس کے اکارڈنگلی ایک بھوت طاری ہو گیا، ایک حیوانیت طاری ہوگی، جس کے بعد اس نے یہ بیسیکلی حرکت کی۔ سعد صاحب، ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی ایسے کبھی بھی افسوسناک واقعات ہوتے ہیں، 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ جو میڈیکل ہے اس سے رجوع کرنا چاہیے آفیسر سے، اور کتنے ٹائم تک جو ایویڈنس ہے وہ برقرار رہ پاتے ہیں، کیونکہ ملزم کی اگر گرفتاری ہے، اس کو سزا دلانا ہے تو اس کے لیے ایویڈنس کلیکشن کتنی امپورٹنس ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی ہم چاہیں گے کہ آپ سے بات چیت ہو اور اس حوالے سے بھی آپ ہمیں آگاہ کریں۔ جی بالکل، اس میں چکر یہ ہوتا ہے کہ جو وکٹم ہوتا ہے وہ پریفریبل تو یہ ہوتا ہے کہ 24 آورس کے اندر اس کو میڈیکل ایگزامینیشن اور ڈی این اے کلیکشن ہوتا ہے، لیکن 72 آورس تک بیسیکلی ٹائم ہوتا ہے جب تک آپ وہ ڈی این اے کلیکٹ کر سکتے ہیں، اور وہ پریزرو بھی رہتا ہے۔ اور یہی ہوا جب یہ بچی آئی ہمارے پاس تو ہم نے فوراً جو ہے وہاں پہ ان کا میڈیکل ایگزامینیشن بھی کروایا، ڈی این اے بھی کلیکٹ کروایا، اور وہ جو سیمپلنگ تھی وہ اسٹور کروا دی تھی۔ تو اٹس بیسیکلی 72 آورس کے اندر اگر ڈی این اے کلیکٹ ہو جاتا ہے تو دیٹ از لائک گڈ انف ٹو بی ٹیسٹڈ۔ بہت شکریہ سعد بن عبید صاحب، ہمیں آگاہ کر رہے تھے اپنے موقف سے۔ ناظرین، بہت ہی پینفل
بہت ہی زیادہ پینفل معاملہ ہے. اس سٹوری پہ تو زیادہ بات بھی نہیں کر سکتے، مگر تکلیف ہوتی ہے معاشرے میں کس طرح کے وحشی درندے موجود ہیں جو ذہنی پستی کی اس سطح پر پہنچ چکے ہیں کہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا ہے. حیوانیت، بچے معصوم تڑپتے، بہت سارے لوگ اس طرح واقعات کے اندر جو بچے ہیں معصوم وہ اپنی جان کی باتی ہار جاتے ہیں، تڑپتے دکھائی دیتے ہیں. اور اس سے بڑا ایک ظلم جو سامنے آتا ہے کہ مختلف سرکاری ہسپتالوں کے جو میڈیکل لیگل آفیسرز ہیں وہ وقت پر موجود نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے بھی بڑی پیچیدگیاں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. اور ہم اکثر اس بات کو رپورٹ بھی کر چکے ہیں، جبکہ جو اعلیٰ سطح پر اس کے اوپر پوری کی پوری جو تحریری طور پہ درخواستیں بھی جمع ہو چکی ہیں کہ میڈیکل لیگل آفیسر جو ہیں ان کے اوپر کام ہونا چاہیے، ان کی تعداد بڑھنی چاہیے. بہت سارے ایسے واقعات اور ان کے ملزمان جو ہیں وہ سزا سے جو ہے وہ بچ جاتے ہیں. تاہم اس کے اوپر ہماری کوشش تھی کہ اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کریں. ناظرین، ایک انتہائی افسوسناک واقعہ رپورٹ ہوا تھا، تاہم ملزم کی جو گرفتاری ہے وہ عمل میں لائی جا چکی ہے. وقت ہوا ایک بریک کا، بریک پہ جا رہے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں.